خوشبو تمہیں جو شہر بریلی میں ملے گی، تم ڈھونڈتے ہو تقوی و طہارت کی کہاں دولت، وہ دولت مفتی اعظم کی حویلی میں ملے گی، وہ دولت مفتی اعظم کی حویلی میں ملے گی۔ حضور مفتی اعظم کی شان نرالی ہے، حضور اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم کی ایسی شان نرالی کہ ان کے تقوی کا بھی جواب نہیں ہے اور ان کے فتوے کا بھی جواب نہیں ہے۔ تقوی بھی لاجواب، فتوہ بھی لاجواب۔ فتوہ دے تو ایسا دے کہ حکومت مل جائے، تقوی ہو تو ایسا ہو کہ دیکھ کے لوگ حیرت میں پڑ جائیں۔ حضور مفتی اعظم کی یہ شان ہے اور انہی کے لاڈلے حضور اسجد میاں آ رہے ہیں آج یہاں۔ تو حضور مفتی اعظم کی شان ایسی کہ آج نمازوں کو ہم آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حضور مفتی اعظم ہند کا عالم یہ تھا کہ اکولا اسٹیشن پر ہے، ٹرین میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہوا، ٹرین چلنے والی ہے، کچھ خاص مرید ساتھ میں ہیں، فرمایا مریدوں سے باہر نکلو، گاڑی سے نماز ادا کر لی جائے۔ دو VIP لوگ اس گاڑی میں بیٹھے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میاں بابا نماز پڑھو گے گاڑی چھوٹ جائے گی۔ اتنا کہا تو مفتی اعظم کے تیور بدل گئے، مفتی اعظم نیچے اترے گاڑی سے اور اترنے کے بعد نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ والے کی شان نرالی، مفتی اعظم اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں VIP مسکرا رہے ہیں، بابا کھڑے رہ جاؤ کہ گاڑی چلی جائے گی۔ گاڑی نے پہلی سیٹی دی، VIP ہنسنے لگا، گاڑی نے دوسری سیٹی دی، VIP مسکرانے لگا، میاں کھڑے رہ جاؤ کہ گاڑی چلی جائے گی۔ گاڑی نے تیسری سیٹی دی اور دینے کے بعد تھوڑی آگے کھسکی اور اس کے بعد گاڑی ٹرین رک گئی اور ایسی رکی کہ آگے بڑھاتا ہے تو نہیں چلتی، پیچھے چلاتا ہے تو چلتی ہے۔ یہ اللہ والے کی شان، یہ مفتی اعظم کی شان۔ گاڑی رک گئی، مفتی اعظم نماز پڑھنے، لین ماسٹر پریشان، انجن میں کوئی خرابی نہیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کچھ آگے بڑھا، دیکھا ایک نورانی چہرے والے، ایک اللہ والا نماز ادا کر رہا ہے اسٹیشن پہ، سمجھ گیا گاڑی میں کوئی خرابی نہیں، کھڑا ہو گیا۔ کبھی مفتی اعظم کے رکوع کو دیکھتا ہے، کبھی قیام کو دیکھتا ہے، کبھی سجدے کو دیکھتا ہے۔ مفتی اعظم نے نماز ادا کی، سلام پھیرا، لین ماسٹر نے کہا بابا نماز ادا کر لی ہو تو گاڑی میں بیٹھیے چلیں۔ مفتی اعظم نے مریدوں سے نماز ادا کر کے گاڑی میں بیٹھے اور لین ماسٹر سے کہا کہ ڈرائیور سے کہو گاڑی آگے بڑھائے۔ کیا حکومت تھی اللہ والے کی، اتنا بولنا تھا، جو گاڑی نہیں چلنے کو تیار تھی وہ گاڑی چل رہی ہے۔ دونوں VIP حیرت میں پڑ گئے کہ گاڑی رک گئی لیکن اللہ والے نے نماز ادا کر کے بیٹھ گیا تو گاڑی چلنے لگی۔ دونوں مفتی اعظم کے قدموں پہ گر گئے اور کہنے لگے حضرات گستاخی معاف ہو، ہم نے یہ جان لیا ہے جب بریلی کے مفتی اعظم کے سجدے کا عالم یہ ہے تو کربلا میں امام حسین کے سجدے کا عالم کیا ہو۔ سمجھ رہے، یہ ہے مفتی اعظم کا تقوی، یہ ہے مفتی اعظم کی نماز۔ اس لیے نماز ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی آفتوں سے روکتی ہے اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی حشر میں بھی کام آئے گی۔ تو اس لیے نمازوں کی پابندی کی جائے، جلسوں سے یہی پیغام دیا جائے، یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ نمازیں مسلمانوں کو نماز وقت پہ پڑھنا چاہیے، اصلاح ہونا چاہیے، برائیوں سے رکنا چاہیے، اور انشاءاللہ جب مسلمان نمازی بنے گا، قرآن کا پڑھنے والا بنے گا تو ہندوستان نہیں دنیا میں انقلاب پیدا ہوتا ہوا ہے۔ حالات کو چینج کرنا ہوگی، حالات خراب ہیں، دنیا میں ظلم و ستم ہم پہ ہو رہے ہیں، داڑھیوں پہ پکڑ کے ہماری نوچی جا رہی ہے، حالات جہاں دیکھو نفرت کی نگاہ سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، حالات ہمارے اوپر ظلم و اتیاچار ہو رہا ہے، کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے ہمیں جہاں تہاں شہروں میں بند کیا جاتا ہے، حملے ہمارے اوپر ہیں، عبادت گاہوں پہ نظریں، ہماری عبادت گاہوں پہ لوگوں کی نظریں ہیں، لوگوں کو اس لیے کہ ہم اپنی عبادت گاہوں سے دور ہٹ گئے، ہم مسجدوں سے دور ہٹے، ہم مدرسوں سے دور ہٹے، ہم علماء سے دور ہٹے، ہم مدارس سے دور ہٹے، تو ہمارے حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ ورنہ کل چند مٹھی بھر مسلمان تھے، پوری دنیا میں تہلکہ مچاتے نظر آ رہے تھے، لیکن وجہ یہ تھی کہ کل کے مسلمان کے ہاتھ میں شریعت مصطفیٰ کا دامن نظر آتا تھا، آج کے مسلمان کے ہاتھ میں سرتے بازی اور دیوے بازی کا دامن نظر آتا ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حالات کو چینج کریں، جلسے سے پیغام لیں۔ نبی اعلیٰ حضرت شہزادہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اسجد رضا کی آمد ہونے والی ہے، انشاءاللہ حضرت کا دیدار کر کے ہی آپ جائیں گے اور مرید ہو کے ہی جائیں گے، دعائیں لے کر جائیں گے۔ وہ تاج الشریعہ کے شہزادے جو پوری دنیا جنہیں بلانے کے لیے بے قرار رہتی ہے، پوری دنیا ایک نظر دیکھنے کے لیے بے قرار رہتی ہے، اور الحمدللہ وہ شہزادہ کچھ ہی دیر کے بعد آ رہے ہیں۔ کل کے حضرت نکلے ہوئے ہیں، جہاں تہاں مرید کر رہے ہیں لوگوں کو، پورے علاقے میں ہوتے ہوئے لوگ لے کے آ رہے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر میں معلوم ہوا کہ بس آنے ہی والے ہیں، تو حضرت کا دیدار کریں گے۔ آئیے نعت نبی پڑھنے کے لیے جناب عبد المصطفیٰ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور محبتوں کے ساتھ میچ پر آئیں کہ رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں۔